بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَكُلِّ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَلَى مَا يَجِدُ حُجْمَهُ وَتَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ أَوْ طَرْفِ ثَوْبِهِ إِنْ طَهُرَ مَحَلُّ وَضْعِهِ وسجد وجوبا بما سلب من انفه بما سلب من انفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الانف الا من عذر بالجبهة. صبر کرنا کچھ پڑھیے بہت سارا قرات کا مسئلہ بڑا لمبا ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسئلہ چل رہا تھا قرات کا جی. تو فرضوں کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے. کتنی قرات فرض ہے وہ تفصیل آ گئی ہے. اور قرات فرض ہے سارے نفل کی کل رکعتوں میں. فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے نا اس کی ساری رکعتوں میں فرض ہے. وجہ اس لیے کہ ہر 2 رکعتیں نفلوں سے صلاۃ علیحدہ ہیں. صلاۃ علیحدہ ہیں. اور قرات فرض ہے وتر کی کل رکعتوں میں جی. ایک کیوں بھائی؟ یا تو وتروں کے سنت ہونے استغفر اللہ بہرحال وتروں کے سنت ہونے پر وہ پس ظاہر ہے کہ چونکہ فرض نہیں ہے نفلوں میں داخل ہیں لہذا ساری رکعتوں میں قرات. اور وتروں کے وجوب پر واسطے احتیاط کے توجہ جی. فی کل رکعت نفل مراد نفل کے ساتھ وہ نماز ہے جو زائد ہے فرائض پر اگرچہ ہوں وہ سنت مؤکدہ. تو ساری اس میں آ گئی. اس میں اچھا جی. یہ نفل 2 صلاۃ علیحدہ. صلاۃ علیحدہ کس طرح ہے؟ باوجہ قدرت پانے بندے کے نکلنے سے 2 رکعتوں کے آخر پر چوکھیاں دی نیت کرے 2 تے سلام پھیر سکتا ہے. اگر جو اگلے نیت کی تھی وہ لازم ہونے نے لیکن اتنے 2 تے سلام پھیر کے نکل سکتا ہے. فرضاں میں چینج نہیں. مولوی جی کہ 2 تے تھک بے تو زور دے پڑھ کے 2 تے سلام پھیر کے جھٹ سا لے کے تو 2 انج نہیں ہے. لیکن نفلہ میں چاہے نیت توڑے 4 دی کی تھی 2 تے سلام پھیر دیتا ہے 2 ٹھیک ہو گئے نے. 2 رہ گئے نے. اس لیے کہ اصل دھیان کرے جائے اصل نماز کی مشروعیت میں 2 رکعتیں ہیں. کتنی؟ 2 رکعتیں. وہ پیچھے ایک ذکر آیا ہے کہ اصل نماز 2 رکعتیں تھی تو سفر میں وہی برقرار رکھی ہے حضر میں وہ 4 کر دی. آیا نا پیچھے ایک جگہ تے. اس دا خلاف بھی کس جگہ آئے گا لیکن جڑا پڑھے فی الحال وہی ہے کہ نماز اصل میں کتنی تھی بعد میں سفر میں وہی رکھی ہے اور حضر میں 4 کر دی. دوسرا یہ اور لازم معنی زیادتی کا محض وہ ظاہر ہوتا ہے فرضوں میں جی. یہ جو زیادتی لازم ہوتی ہے یہ محض ظاہر ہے کس میں؟ فرضوں. پس باقی رہیں گے نفل اصل مشروعیت پر لہذا 2 رکھتے ہیں. اچھا وعلی وجوبہ اے او فرضیات ہی
اے او فرضیت بے وطراں وچ 3 قول نے، سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے یا فرض ہے، جڑا بھی ہوے احتیاط ہے کہ کی ہے ساریاں وچ لے احتیاط ہے کیویں اس لیے کہ ہونا وطروں کا فرض عملاً، جیسا کہ وہ قول ہے امام صاحب کا، یہ قول لیں تو واجب کرتا ہے قرات کو فقط، اولین میں اور ہونا وطروں کا سنت مؤکدہ، جیسا کہ وہ قول ہے صاحبین رضی اللہ عنہما کا، واجب کرتا ہے یہ قول قرات کو ساری رکھتوں میں اچھی، ساری رکھتوں میں پس عمل کیا ہم نے احتیاط کے ساتھ، آگے سمجھے، اس لیے کہ دھیان کرنا جو مسئلہ آ رہا ہے بڑا اہم، اس لیے کہ ترک قرات 1 رکعت میں سنت سے فاسد کر دیتا ہے سنت کو 2 رکھتا ہوں قانون سنیں جے قانون، اور البتہ یہ کہ والا ان یؤدیہ، اور البتہ یہ کہ ادا کرے مولوی عبداللہ وہ شے جو نہیں لازم عبداللہ پر، یہ ادائیگی اولا ہے عبداللہ کے ترک کرنے سے اس شے کو جو عبداللہ پر لازم ہے، جی سمجھیں، جو شے بندے پر نہیں اس کی ادائیگی کر دینی، یہ کیا ہے اولا ہے، کس سے؟ اس شے کے ترک سے جو بندے پر لازم ہے، من ترک ہی ما علیہ، اس کے ترک سے یہ کر لینا کیا ہے اولا اولا ہے جی۔ واپس جی مسئلہ چل رہا ہے اب قرات کا، ذرا دھیان و نکیو، اور اچھا ان قرات کتھوں فرض ہے، اور نہیں متعین کوئی شے قرآن سے صحت نماز کے لیے، صحت نماز کے لیے جتھوں پڑھ دے الحمد تو والناس تک جتھوں بھی پڑھ دے گا، جنہ پیچھے ذکر ہے فرض پورا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین امام صاحب دے نزدیک تے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 چھوٹیاں تا صاحبین دے نزدیک فرض پورا ہو گیا، سمجھ آئی؟ انا اعطیناک الکوثر امام صاحب دے نزدیک تے صاحبین دے نزدیک فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اے فرض کی ہو گئے، فرض پورا ہو گیا۔ اچھا جی یہ کیوں متعین نہیں؟ باوجہ مطلق ہونے اس کے جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتھوں آسان ہے، جتھوں آسان ہے اچھا جی، اور قول کیا جے فاتحہ شریف دے بارے جو بکریاں حدیثاں نے نا باقاعدہ ان دا جواب، اور قول کیا ہم نے فاتحہ کی تعیین کے ساتھ وجوب کا، جیسا کہ ہم اس کو ذکر کریں گے، سمجھائیے؟ اب جو علیحدہ حدیثیں ہیں فاتحہ کی ان کو ہم نے وجوب پر حمل کیا ہے تاکہ قرآن کے جو ہے نا قرآن کے مطلق کو مقید نہ کیا جائے۔ آؤ دیکھو ذرا لِطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا، اور وہ آیت سابقہ ہے کیونکہ معمور بے کیے، نہیں قرات نہیں، فقرؤ ما تیسر، ان دا اصل کڈو نا قرات ما تیسر، وہ جڑا معمور بے سانو آکھے عمل کرو بے جتھوں آسان ہے اتھوں پڑھو، تو معمور بے کیڑی شے بنیا؟ وہ جو آسان ہے، لفظ پڑھنا آسان، ما تیسر، اور تعیین نفی کر دے گی تیسر کی، اور اگر ہم معین کریں جی فلاں جگہ سے پڑھنا ہے تو وہ جو یسر تھا آسانی بے جتھوں دل کرے پڑھ، یہ ختم ہو جائے گا۔ کما سنذکرہ کتھے وے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دی سنی جا نا پہلے، بے نفی ہمارے نزدیک کمال کی نفی ہے، شفافے کے نزدیک ذات کی نفی ہے، ہمارے نزدیک کمال کی نفی ہے، شفاعت کی نفی ذات کیونکہ واجب رہ جائے تو کمال کی نفی ہو جاتی ہے، اور نہیں جائز اس حدیث پاک کے ساتھ زیادتی کتاب اللہ پر، اس لیے کہ یہ خبر احاد ہے،
لہٰذا یہ حدیث ثابت کرے گی وجوب کو، نہ کہ رکنیت کو، نہ کہ رکنیت کو۔ او قوانین دین سمجھنے والے۔ اچھا جی ہوں جناب کی کرے کرے آ کرے اور نہ پڑھے نہ قرات کرے مقتدی، بلکہ سنے امام کے جہر کے وقت اور چپ رہے امام کے اسرار کے وقت۔ جنہاں وچ اچھی قرات انہاں وچ سنے تے جنہاں وچ امام آہستہ قرات کردا انہاں وچ کی کرے۔ اے مسئلہ اے کی مسئلہ دلیل بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس تے دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ الحمدللہ داخل ہے قرآن کہ کوئی نہیں داخل؟ پکی گل ہے۔ بسم اللہ جی اختلاف ہے نا بھی پہلی آیت ہے کہ نہیں، باقی الحمد والدعالین تک دے قسم یقین ہے۔ تو اللہ فرماندے نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جی اے مطلق ہے بھئی جتوں میں قرآن پڑھا جائے تو کی کرو، سنو تے چپ کرو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ دوسری دلیل، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی ہے تجھ کو امام کی قرات، جاہر کرے امام ام خافتا، یا آہستہ پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ اخرجہ دارقطنی من حدیث عون مرسل عبد الرزاق من سالم بن عبداللہ مرسل، والموطا میں بھی یہ حدیث ہے۔ اے جڑی بے سونے فرمایا کافی ہے تجھ کو امام کی قرات جہر کرے یا آہستہ پڑھے۔ آہستہ پڑھے جی، سنیں کہ نہیں؟ چلو جی شرح ویکھو، بل یستمع حال الجہر، جی اے جڑا بابے را معنی کیتا ہے نا، او بلا یقرأ المؤتم بل یستمع حال الجہر وینصت حالا، اگو آیت ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اے فرماندے نے جڑے علامہ شرم بلالی نے تفسیر کیتی ہے نا جی، اشارہ کیا اس کے ساتھ طرف اس بات کے کہ بے شک آیت آتی ہے، جڑی بات پڑھی وَإِذَا قُرِئَ توزیعاً، اس آیت میں تقسیم ہے، اس آیت میں بے فَاسْتَمِعُوا کا تعلق اور چیز کے ساتھ ہے، وَأَنصِتُوا کا تعلق فَاسْتَمِعُوا کا تعلق جہر الامام کے ساتھ ہے، تو انصتوا کا تعلق سمجھا گے جی بابے ہو، توزیعاً تقسیم ہے بھئی اے بھئی جڑی تفسیر کیتی نے اتھو اشارہ کیتا ہے کہ آیت میں یہ دو مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں، بھئی سننے کا تعلق اور حالت کے ساتھ ہے اور چپ ہونے کا اور حالت کے ساتھ۔ کو سمجھ آگے جی گل دی اے بھی کیتا نے جی۔ اچھا جی، لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، توجہ کریں جی، فرمایا امام احمد بن حنبل، حنبل نہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، کہ اجماع کیا لوگوں نے اس بات پر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، یہ آیت نماز کے بارے میں آپ دا قول پیش تاں کیتا ہے کہ بعض آندے نے جی اے مطلقاً جدو قرات باہر ہوئے ادوں دیاں گلاں نے، نماز دی گل نہیں ہے، تے اے پہلو بدی عرش ہے کہ اس آیت دا تعلق کندے نال ہے، نماز نہ تو ہون اینو سمجھنا ہے بھی چپ بھی کرنا ہے تے سننا بھی ہے، تو سننے دا تعلق ہور حالت نال ہے تے چپ کرنے دا تعلق اور حالت۔ ہے شاباش ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اوتلا متن پڑھ لیے، پھر اگلی شرح ساری پڑھ دیں. ٹھیک ہے. اور اتفاق کیا ہے امام اعظم نے اور آپ کے اصحاب نے اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتدی کی نماز کی صحت پر بغیر اس کی قرات کے کوئی شے، یہ سارے بابیاں دا اتفاق ہے مقتدی امام دے پیچھے کوئی شے نہ پڑے تیوں دی. ہاں صحیح ہے. تے لہذا پھر لا صلاۃ دا معنی ذات دی نفی نہیں. وہ جڑی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث ہے نا، ان دے وچ ذات دی نفی نہیں، ذات دی نفی نہیں. بھئی نماز ہی کوئی نہیں، بھئی رکن سی جویں قرات رکن رہ جائے تو نماز کوئی نہیں، انج نہیں. کیونکہ آ سارے بابے اس تے اتفاق کیتا ہے نہ کی نماز صحیح ہے. اگر کوئی شے نہ پڑے تو نماز ہوندی تے صحیح تاں ہی ہے نا. رکن نہیں رہ گیا، رکن نہیں رہ گیا. رکن رہ جائے تو نماز تو سے. بھئی امام دے پیچھے کدے بندہ رکوع نہ کرے، بھی امام نے کیتا میرا ہو گیا، نماز ہو جاندی ہے. سجدہ نہ کرے، بھی امام کیتا سارے دا ہو گیا، نہیں ہوندی. جی سمجھ آ گئی جی. علامہ شرمب العالی فرماتے ہیں وقت بسط تو بالاصل، اصل تو مراد امداد الفتح، کہ ہم نے اصل جو بڑی کتاب ہے نا شرح ہماری، ہم نے اس میں تفصیل کی ہے اس کی ایسے مسئلے دی. اچھا جی ہوں شرح ویکھو، بابری سمجھا دینا تانوں. ہوں دھیان کرے جی، کچھ اور جزیات ہیں ان کے جواب اور سارے مسائل یہ امام کے پیچھے قرات کے مسئلے ہیں. اور وہ جو شرح کافی للبزدوی میں ہے کیڑی شے کہ قرات خلف الامام احتیاط کے طریقے پر مسنون ہے عند محمد اور مکروہ ہے عندہما. ایک جزی اور وہ کہ قول کیا ہے اس کا شیخ الاسلام شیخ امام ابو حفص نصفی نے کیڑا کہ اگر ہے مولی عبداللہ صلاۃ جہر میں مکروہ ہے قرات مقتدی کی عندہما، اور قال محمد رحمہ اللہ لا تکرہو بلکہ مستحب ہے وبہ ناخذو، اسی کو ہم لیتے ہیں اس لیے کہ یہی احوط ہے اور یہی مذہب ہے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا. سنیا جی کام ٹھلا نہیں ہو گیا. کیڑے پاسے؟ قرات والے پاسے ہو گئے کم ٹھلا. اچھا جواب سنو. اے ہے او بلا ہوئے. اور تصریح کی ہے کمال نے بے رد ہی اس کے رد کے ساتھ جی. اور عبارت فتح القدیر کی کمال کی آئے، اور وہ شے جو روایت کی گئی ہے امام محمد رحمہ اللہ سے یہ کہ قرات مستحب ہے کس پر؟ اے روایت ضعیف ہے. حق یہ ہے کہ قول محمد کا قول ہما ہے بے مکروہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. ذرا دھیان کرے جی، گل گڑبڑ ہو گئی تو کون جاتا ہونی. اور تصریح کی ہے امام ہن اس تے تائید کہ امام محمد صاحب دا قول شیخین دے نال ہے، اور تصریح کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں بے عدم القرات خلف الامام جی، بے امام دے پیچھے قرات بعد اس کے کہ مسند کیا ہے اس بات کو علقمہ بن قیس کی طرف جی.
انہو یہ کہ نہ قرات کرے کبھی بھی مقتدی اس میں کہ کرے امام یا جہر نہیں کیا جاتا اس میں، کیا جاتا ہے یا جہر؟ نہیں کیا جاتا. قالا اے محمد وبہ ناخذو، اسی کو ہم لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہم قرات خلف الامام کسی شے میں صلاۃ سے، یجہر فی اولا یجہرو، سمجھ آئی جی؟ اے آگے جے اے روایت موجود ہے امام محمد صاحب دی کتاب الاسحار وچ، انشاءاللہ زندہ رہے تو پڑھاں گے تے آوے دی سن دے ہو. یہ تو پتہ لگا بھی امام محمد صاحب کنہ دے نال نے، شیخین دے نے. سنیں جی اے شاباش. او تھلے والا ینظر الآثار تے والموطا ویکھو تے امام محمد صاحب دی روایت موجود ہے. سنیو گل. ہن اگلی گل اور فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے فاسد ہو جائے گی نماز مقتدی کی قرات کے ساتھ بہت سارے صحابہ پاک کے قول میں. بہت سارے صحابہ کا قول ہے کیڑا؟ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے تو نماز اس کی فاسد ہے. اور فرمایا ہے کافی میں او بزدوی دی شرح کافی سی، فرمایا ہے کافی میں کن امام سرخسی نے، امام حاکم شہید نے، ایک کافی دی شرح مبسوط. اور فرمایا ہے کافی میں کیا منع کرنا مقتدی کو قرات سے، یہ منقول ہے 80 شخصوں سے، کبار صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے، ان میں سے حضرت مرتضیٰ بھی ہیں. کون؟ اور عبادلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس تے عبداللہ بن عمر تے عبداللہ بن عمر دے نال جوڑو تو پھر 5 ہو جاندے نے. اے عبداللہ دے نال لفظ کٹھے عبادلہ کی عبادلہ، اے 5 مشہور نے، 5 کدے کدے 4 بھی مراد لیندے نے. اے مطلب ہے کہ بھی جڑا نا بھی اتھے تے اے لکھیا ہے. سنیں جے گل. پھر فرمایا محقق ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا، پھر نہیں مخفی یہ بات کہ احتیاط کس میں ہے؟ عدم قرات خلف الامام میں ہے، اس لیے کہ احتیاط وہ عمل کرنا ہے اقوت دلیل لین کے ساتھ، اور نہیں مقتضا 2 میں سے اقوا کا قرات، بلکہ منع ہے جڑیاں دلیلاں آئیاں نے. اور لازم آتا ہے اس سے نماز کا فساد ان کے نزدیک جو افضل ہے مجتہد سے. جی کون؟ وہ صحابہ پاک. انہوں نے آکھا پچھوں آکھا نہیں بھی نماز کیا ہو جاندی ہے، او منع کرنا مقتدی کون سے جی. قالا قول کیا اس کے ساتھ بدرجات کثیرہ، اور نہیں جائز احتیاط ایسی وجہ پر کہ لازم ہے اس سے اس کی نماز کا فساد کسی ایک کے نزدیک صحابہ پاک سے. او صورت اختیار کرو بھی فساد لازم نہ ہے. ان سمجھ آئے جی. اے باب تحتاوی نے پہلے گل نقل کیتی ہے ما فی شرح الکافی للبزدوی تے ما قالہ شیخ امام ابو حفص نصفی، جن دے کول ہور جانب نکلدی پئی سی تے اگوں بابے روس دا جواب دیتا ہے. اے بھائی جی واپس چلو. وقلنا، اور کہا ہم نے ہے کہ اگر پڑھے مقتدی فاتحہ اور اس کا غیر تو مکروہ ہے یہ تحریماً بوجہ نہج کے، بوجہ نہج کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی. سمجھیو اگوں آ رہے یفترض الرکوع ہیں، ان دن شرح پڑھ لیجیے کندہ کہ پڑھنا کی ہے مکروہ تحریمی. یہ گل جو قرات علی بھی چل دی لمبی، توجہ سنو. وقلنا یعنی قول کیا ہم نے اس کے ساتھ درا حالے کے مخالفین ہیں امام مالک اور امام احمد کے لیے کہ یہ کیوں قول کیا ہم نے بوجہ نہج کے جڑی پیچھے آئی ہے. او قرآن پاک کے
وہ چپ سنو تے فرمایا جندا امام ہے ان دی قرات ہے وہ امام دے پیچھے قرات نہ کرے کورے ذالے کا تحریمن کیے بے اے مکروہ کیڑا ہے مکروہ تحریمی ہے اور بعض روایات میں ہے یہ کہ قرات نہیں حلال امام کے پیچھے نہیں حلال امام کے پیچھے توجہ کرے جی سوال ہے جیڑی چیز قرآن پاک منع کرے جس کو تے او تے حرام ہوندی ہے او تا حرام ہوندی ہے مکروہ تحریمی تو تھلے ہوئے تو حرام ہونی چاہیے یہ تو قرآن جو فرمایا ویزا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا ان خلاف کرنا تو کی ہوگا حرام حرام ہونا چاہیے مکروہ کیوں واقع ہے جی اے ذرا دھیان کرے جی معاذ نہیں بولا انہوں نے حرمت کا نام قرات پر جی کیوں باوجہ اس شے کے جو پہچانی گئی ہے ان کے اصل سے فقہا کے قانون سے وہ قانون کی سنیں جی یہ ہے کہ جب نہ ہو دلیل قطعی اس مسئلے پر تو نہیں اطلاق کرتے لفظ حرمت کا معاذ تعبیر کرتے ہیں کراہت کے ساتھ ہوئے مولوی جی منع تے قطعیت نہ ہوئے منع ہوتے زن ہوئے تو اس سے کی بول دینے کراہت کا لفظ بول دینے حرمت کا لفظ نہیں بول دینے کو گل سمجھی جے نہ جو نہ لیکن قطعیت کے ساتھ نہ ہو حرمت نہیں بولتے بلکہ کیا بولتے اے مطلب اچھا لن نہج آنو او نہج کیڑی ہو نہج جی جس سے منع کیتا بقرات نہیں کرنے وہ اے سنی کہ نہج اس سے بقول صلی اللہ علیہ وسلم سونے فرمایا نہ پڑھے کوئی ایک تم میں سے کوئی شے قرآن سے جب جہر کروں میں قرآن کے ساتھ سونے فرمایا جب میں اونچا پڑھوں نا تو اس وقت تم میں سے کوئی پیچھے نہ کرے شیئن کسی شے کی قرات نہ کرے اے اخرجہ مسلم اے مسلم شریف دے حدیث ہے 577 نمبر تے جی سنے بھی جدوں اے شیئن تے سارا ٹل جے ویکھ لو کوئی شے سنے جی فرمایا جب میں جہر کروں تو تم میں سے کوئی بھی کوئی شے نہ پڑے کس سے قرآن اے نہ یہ سونے دی اچھا ہن سوال ہے یہ تے جہر دا ذکر ہے کندا جہر دا ذکر ہے تے باقی پھر مغرب تے نا زور اثر وجہ تے پھر قرات کرنی چاہیے تھی اس کا جواب سنو اور نہیں قول کرتے ہم مفہوم مخالفت کے ساتھ اسی مفہوم مخالف دے قائل نہیں ہے فقہ اصول فقہ جی بھی مسئلہ آئے گا بقاعدہ شواف مفہوم مخالف کے قید ہے مفہوم مخالف ایک گل کیتی ہے نا کی ایک گل کیتی تو نہ دوجی گل جوڑ دیتی اجویں میں بے صحابی میں یہ شان ہے تو لہذا باقی کسی میں یہ نہیں ہے اے جڑا نال جوڑنا ہوں اے وے کہ جب سرکار نے ذکر فرمایا جب میں جہر کروں تا مفہوم مخالف نکلا کہ جب جہر نہ ہو تو قرات کر لو یہ معنی بنا نا لیکن ہم اس کے قائل نہیں جنہ ذکر ہے اندے قائل ہیں دوجی گل تے بکری دلیل ہوئے گی دوسری گل تے شواف مفہوم مخالف دے قائل نے کہ وہ جیڑی گل ذکر ہوئے دوجی نال آپے ثابت ہو جاندی ہے یہ گل سمجھا جائے اور باوجہ قول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیڑا کہ نئی قرات امام کے ساتھ کسی شے میں نئی قرات امام کے ساتھ کسی شے میں اور جو پہلی سی نا پہلی وہ بالقرآن ہے وہ بھول گیا وہ ابو داود شریف ہے سنن کبریٰ نسائی ہے اے جڑی ہونے نا لا قرات مال امام فی شین اے مسلم شریف ہے وہ پہلے ابو داود شریف دی سنن کبریٰ دی اور یہ بھی روایت کی گئی ہے دھیان کرے جے کہ وہ کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو اخرجہ الطحاوی فی شرح مان الاثار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث اور بہقی میں سنن کبریٰ میں سمجھائیے ایشا بس
اور روایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کاش اس شخص کے منہ میں جو قرات کرے امام کے پیچھے اس کے منہ میں حجرن وٹا ہو۔ اور روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونیا کولو روایت آ جڑی حجرن والی روایت اخرجہ محمد بن حسن فی الموطا و عبد الرزاق فی مصنفہ۔ اور روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ بندہ جو قرات کرے امام کے پیچھے ففی فی ہے، پس اس کے منہ میں انگارا، اس کے اخرجہ محمد بن حسن فی الموطا۔ اور فرمایا سرکار نے جس نے قرات کی کس کے پیچھے، امام کے پیچھے، پس تحقیق وہ چوک گیا فطرت سے، فطرت تو ہٹ گیا، کیے فطرت تو ہٹ گئے، فطرت تو ہٹ گیا۔ اخرج عبد الرزاق فی مصنفہ وابن ابی شیبہ فی مصنفہ موقوفا علی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ منیت المصلی کی شرح میں ہے اور درہ منیفہ میں ہے کنیا سے کی کہ اصل یہ ہے اور مسئلے ٹور پہ نہیں، اور اے امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی، حدیثاں پڑھ کے کوئی تسلی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ تانوں کو تسلی ہوئی ہے؟ کم از کم تان تے تسلی ہوئے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ اصل یہ ہے کہ سننا قرآن کا فرض کفایہ ہے۔ یہ ایک سوال دا جواب دینا دھیان کرا جے بھی اتھے گل لکھی کہ استماع قرآن کی ہے، اس لیے کہ قرآن کے حق کو قائم کرنے کے لیے کچھ بندے سنن جی بائیں طور کے ہوں ملتفتن لے غیر مدیات، بائیں طور کے ہو قرآن التفات توجہ کی ہوئی اس کی طرف نہ ضائع کیا ہوا، اس وجہ تو بھی کچھ بندے کی کرن سنن، اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ بات حاصل ہو جاتی ہے بعض کے ساتھ چپ کرنے کے ساتھ، بعض کے چپ کرنے کے ساتھ، بھی بعض چپ کر جان بعض نہ چپ کرن تاہم یہ گل حاصل ہو جاندی ہے کیڑا فرض کفایہ۔ جیسا کہ سلام کے جواب دینے میں کہ ایک بندہ سلام دے پوری محفل جو ایک بندہ جواب دے تو فرض کفایہ پورا ہو گیا، باقی کوئی مجرم نہیں، کیونکہ یہ جو سلام دا جواب ہے مسلم کے حق کی رعایت کے لیے کافی ہے، اس میں بعض کل سے ایک دو سلام دے دیں جواب دے دیں تو سارے تو کافی ہے، ثواب صرف انہوں جنہیں جواب دیتا ہے۔ ہونا ذرا اتنے واپس آؤ، پس مناسب ہے یہ کہ حلال ہو بعض مقتدیوں کے لیے یہ کہ قرات کریں اور ترک کر دیں استماع کو واسطے قائم ہونے بعض دوسروں کے اس کے ساتھ۔ لہذا صف کھلوتی 50 بندیاں دی، 5 بندے وچ قرات نہ کرن چپ کر کے سن دے رہن تے 95 قرات کر لین تے حرج کو نہیں ہو، کیونکہ فرض کفایہ جو ہے کہ یہ فرض کفایہ ان دونوں جواب سنے ہیں ہے وہ آج تحقیقاں جا تحقیقاں جواب، مگر بے شک ہم کہتے ہیں بھی ساریاں کیوں چپ کرنا ہے، ساریاں ایتھے بے شک ہم کہتے ہیں نماز کی حالت مخصوصہ ہے جی بس باب اس کے کہ ہم نے ان کو پہلے بیان کیے احادیث سے جو وارد ہیں نہج میں سے، وہ احادیث مطلقاً ہے، کیا ہے اتھے تخصیص کوئی نہیں، لہٰذا واجب ہے سننا اور چپ کرنا کل پر، جیسا کہ غایت البیان میں ہے، کیونکہ حدیثوں میں من کا لفظ ہے، اور حضرت عمر نے فرمایا جیڑا بھی قرات کرے کہ کوئی نہیں تو سونا فرمایا من کارا جیڑا بھی قرات کرے، تو چونکہ ان میں عموم ہے اس لیے سب پر سننا ہے۔ اے نماز تو باہر دی گل ذرا مسئلہ جے کہ بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو 2 4 10 بندے چپ کر کے سنتے پے نے، باقی اگر کوئی اپنے کام چ لگے نے یا گلیں چ لگے نے تو وہ مجرم نہیں ہے، ثواب صرف انہوں نے جڑے سن لے
ہے وہ علماء نے فرمایا ہے واجب ہے قاری پر قرآن کا احترام. اے نویں مسئلے. قاری نجم القرآ نہیں، قرآن پڑھنے والا، اس پر واجب ہے کیا؟ قرآن کا احترام. بے ان لا بیں طور کے نہ پڑے بازاروں میں اور اشتغال کی جگہوں میں، اوتھے نہ پڑے. پس جب پڑے گا ان جگہوں میں تو ہوگا وہ ضائع کرنے والا قرآن کی عزت کو، حرمت کو. جی پس ہوگا گناہ اسی پر نہ کہ اہل اشتغال. وجہ کی وہ کیوں گناہگار نے؟ واسطے دفع کرنے حرج کے، ان کے لازم کرنے میں، ان کے اسباب کے ترک کو کہ محتاج ہیں وہ ان کی طرف. اگر نصارے ہو تو قرآن سننا لازم کر دئیے تو جڑے جڑے کام لگے نے سارے چھڈ کے بہ جان گے، تو حالانکہ انہوں نے اس وقت کام کرنا ہے، اپنی محنت مزدوری کرنی ہے، انہوں نے حرج لازم آئے گا. کی لازم آئے گا؟ لازم آئے گا. اس واسطے اتنے حضرت جڑے نے نا یہ گناہگار نے. اور تصریح فرمائی ہے ہمارے علماء نے. ایک اور مسئلہ جی، بڑا اہم مسئلہ. تصریح فرمائی ہمارے علماء نے دعا اور استغفار کی کراہت کے ساتھ قرآن کی قرات کے وقت، جب قرآن کی قرات کرنی ہے نا تو اس وقت وچ کی کرنا، دعا استغفار. اور اسی طرح ہر وہ شے جو مشغول کر دے اس کو کس سے؟ قرات کے استعمال سے. سننے سے. جڑا سنن لیا ان دی گل ہے، سنن والا بھی نالے قرآن سن رہا، نالے وچ دعاواں کر رہا، تو نالے کی کر رہے ہیں؟ استغفار. انج نہیں. پس نہ جواب دے کس کا؟ سلام کا. کیڑا جڑا تلاوت سن رہے ہیں، اور نہ تشمید کرے عاطس کی. عاطس کیڑا؟ بے چھالا. انہیں آکھیا الحمدللہ، تے تو واجب ہے یرحمک اللہ آخنا، تے جواب نہ دے دے با وجہ اس شے کے جو اس میں ہے کیے، یعنی اخلال بے فرض استماع. سننا فرض ہے، ان دے وچ خرابی لازم آ جائے گی. تو قانون ہے اور نہ چھوڑے وہ شے جو لازم ہے اس پر، اس شے کی خاطر جو نہیں لازم اس پر. سنی جے گل؟ جیڑی شے لازم ہے اینو چھڈ کے تے اون دے پیچھے وڑے جیڑی لازم نہیں، یہ ان دی اجازت نہیں. یا با واسطے حاصل کرنے فضیلت کے کہ بھئی جیڑی لازم ہے انہوں چھڈ کے سلام دا جواب دینا بڑی فضیلت ہے، وہ حاصل کریں. جی نہیں، جیڑا لازم ہے پہلے وہ کرنا ہے. سنے ہی گل سمجھی؟ یہ دین پڑھنا ہے تو گلاں سمجھ آنی، انہوں نے نہیں ہونا. دوسری دلیل، اور اس لیے کہ حاصل ہوتا ہے استماع اور انصات کے ساتھ وہ جو مقصود ہے دائی کے لیے، وہ جو مقصود ہے دائی کے لیے. دائی بلانے والا. اسی چپ کران گے تے سنان گے تے پھر جڑا مقصود ہے نا دائی کا، شارع کا، وہ ہمیں حاصل ہوگا جی. یا قرآن پڑھنے والے کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرما وعدہ دیا رحمت کا لعلکم ترحمون. ہے کہ کوئی نہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا. ایتھے بھی اے وعدہ انجے بے تسی انہوں چپ کرو تو نالے سنو، پھر لعلکم ترحمون ہون حاصل ہونا جی. لعل فقال لعلکم ترحمون. اچھا جی ہن سنیا جی. اور دعا مانگنی مولوی عبداللہ کی استماع کے وقت میں، جس لئے قرآن سن رہا تو نال کی کر رہے ہیں؟ بسا اوقات لا یستجابو، قبول ہی کوئی نہیں ہونی. کیوں؟ لے مخالفت ہی لے امر تعالی. اللہ فرمایا چپ کر کے سنو، تسی دعا پہ پڑھ دے جی. ایک ہی ہے اے، چونکہ حکم دی مخالفت ہے، اے دعا قبول کو نہیں ہونی.
اور اسی سے معلوم ہو گیا حکم اس کام کا کہ کرتے ہیں اس کو بعض لوگ دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے وقت کیڑا ادعونی استجب لکم ایتھے تے دوسری جگہ تے اجیب دعوت الداعی اذا دعانے اور یا تے قاری تے دوویں رک جان نہ دعا منگن پھر تے تلاوت رک گئی نا بھی قاری پڑھدا جا رہا ہے تے نال او دعاواں کردا جا رہا ہے یہ گل نہیں مسئلہ جی اور اسی طرح منع کیا جائے گا قاری کو دعا ہن جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ رک کر تلاوت کے اندر دعا کر سکتا ہے کہ نہیں یہ تو سننے والا تھا نا اب کون قاری پڑھنے والا وہ جہاں جہاں مقام آئے وہاں رک کر وہ دعا کر سکتا ہے پھر اگلی تلاوت شروع کرے یہ ہے کہ کوئی نہیں ذرا غور نہ سنا یہ مسئلہ اور اسی طرح منع کیا جائے گا قاری کو دعا مانگنے سے جب کہ ہو قاری کس میں مطلقاً فرض میں مطلقاً دا مطلب ہے فرض کلیاں پڑھ رہے ہیں یا امامت کرا رہے ہیں یا پیچھے پڑھ رہے ہیں بالکل فرضاں وچ تلاوت دے درمیان کوئی دعا کوئی استغفار نہیں ہے او یا نفلوں میں اگر ہو امام اگر نفلوں میں امام ہے تراویح ہے ان میں درمیان میں دعائیں مانگتا ہے تلاوت کی تو یہ اجازت ہے ہن سنیں جی اس لیے کہ دعا فرض میں فرضاں وچ اوت قرات دے درمیان آخر تے تو دعا ہے بھلے ہو اس لیے کہ دعا فرض میں نہیں منقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نہ ائمہ سے سرکار کے بعد لہذا فرضاں وچ دعا مانگنی پس ہوگی یہ بدعت محدثہ کڑی ہوئی کڈی ہوئی اور شر الامور وہ محدثات ہیں جڑے خود کڈے تے کڑے نے دین وچ سب تو شارے ہوندے نے شر الامور کی شر الامور محدثات ہاں جڑے دین وچ نویاں گلاں ٹھوکی دیاں نے انہاں دا نام کی ہے ہاں کما فی السراج ہن سنیا جے بے نفلاں وچ امام ہووے نفلاں وچ امام ہوئے تے کیوں وچ دعا نہ منگے بہرحال نفل فرضاں دی گل تے آ گئی نا بہرحال نفلوں میں امام کے لیے بس اس لیے کہ اس میں تطویل ہے قوم پر اور تحقیق منع کیا گیا سے بے قوم نو پریشان کرنا جیسا کہ کتھے وے ایشا بس وہذا اے قوم پریشان ہوئے تے پھر نفلاں وچ دعاواں نہ منگے ہوں ایک حدیث ہے تو ان دے نال جوڑ دے پہ جے اور یہ بات تقاضا کرتی ہے اگر امامت کرائے مولوی عبداللہ اس بندے کی جو مطالبہ کرے مولوی عبداللہ سے اس کاجی وچ جی دعا بھی منگیا جتھے دعا دا ذکر آوے تو میں پیچھے ہاں تو پھر فعلا وہ کر سکتا ہے پھر کر سکتا ہے سنیا جی اگر مقتدی اس گل نو چاہن تے پھر نفلاں وچ دعا منگے تے ٹھیک ہے یہ مسئلے رلا نہ دیا جے او پلا ہو جے فرضاں وچ بالکل ٹھیک نے نفلاں وچ تطویل ہوے قوم پریشان تے پھر بھی ٹھیک تے جے قوم اس گل نو پسند کرے تے پھر کیونکہ اس تے دلیل سنو با وجہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی میں نے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رات کی نماز تہجد یقین ہے میں نے سرکار کے پیچھے صلاۃ اللیل پڑھی پس سرکار نہ گزرے کسی آیت کے پاس سے جس میں جنت کا ذکر ہو مگر سرکار رکے اور سوال فرمایا سرکار نے اللہ تعالیٰ سے جنت کا
اور نہ گزرے سرکار کسی آیت سے کہ اس میں نار کا ذکر ہو مگر سرکار رکے اور پناہ مانگی سرکار نے آگ سے۔ سنیا جی بے نفلاں دی جماعت ہوے تے مقتدی اے چاہن تے پھر دعا منگی۔ اچھا جی کلا بندہ نفل پڑھ رہا ہے تو کی حکم ہے؟ فرضاں میں تو نہیں اجازت، اور مندوب ہے یہ منفرد کے لیے۔ کلا سنتا نفل پڑھ رہا ہے تو اندے واسطے مندوب ہے کہ جتھے آیت آوے کیڑی دعا دی دعا منگے، جنت دا ذکر آوے اللہ کو جنت دے مطالبے دا سوال کرے، اور جتھے جہنم دا ذکر آوے پناہ منگے۔ ساڈے اج کل قوالیاں کردے ہوندے نعت خان بھی کئی بار لگے تانوں جنت دی لوڑ نہیں، اسی جہنم کو ڈردے کو نہیں۔ عجیب بے میں نے صرف مدینہ شریف لے جا سونے تے قیامت نو مدینہ شریف چھڑ کے جنت چلے جانا کہ کوئی نہیں۔ بھائی جدو قیامت نو اٹھنا ہے نا تو سونے اپنی قبر پاک تو اٹھنا ہے تو مدینہ شریف الوداع ختم ہے، وہ میدان معاشر وال جانا ہے تو یہ آدھے سوتھی رہنا بھی میں جنت نہیں جانا، میں جنت دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈی کوئی مجبوری نہیں، اقبال صاحب تمہیں جنت لے کے جان بھی تسی نہ گئے تو جنت آباد نہیں ہونی، سمجھتے ہو؟ یا نعت خان صاحب اللہ تعالیٰ نے ایڈی کوئی مجبوری نہیں بھی تسی جنت نہ گئے تو رونق کو نہیں ہونی، تسی کوئی جنت دے سردار نہیں ہو حسنین کریمین نے جی اس وقت تسی نہ گئے تو پریشان نہ ہو، کوئی جنت دے رونق نہیں خراب ہوئے گی جی۔ مطلب بیٹا انے واہ ٹھوک پڑھے نہیں کیا وہ شیری تے سفسطی یہ ہوں پڑھ کے تو ہوں قوالیاں سنو تو نہ تو سنو تو سمجھ آئے گی کی وہ ٹھوکا ٹھوکتے ہیں جی جی۔ پھر بڑے دعوے نہ بڑا کمال شعر میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے جی۔ اے جی بچے کوئی مگر کہ دعویٰ ٹھوکنا ہے جی، توجہ۔ اور مندوب ہے یہ منفرد کے لیے، پس طلب کرے رحمت، کی کرے؟ طلب کرے رحمت، اور تعوذ کرے نار سے دونوں کے ذکر کے وقت۔ رحمت کا ذکر آوے تو مطالبہ کرے، جہنم دا ذکر آوے تو پناہ منگے، اور غور و فکر کرے آیت المثل میں جتھے مثالاں نے ماسالہم ان آیتاں وچ کی کرے؟ جیسا کہ نہر وغیرہ میں ہے۔ کوئی مسئلہ سارا سمجھ آ گیا کہ کوئی نہیں؟ کھانے چ پہ گئی ہیں؟ چلو ٹھیک ہے آج یہ نہیں پڑھیے۔